اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہلی بہتی طرت معصومی۔ میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں، اور اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مشاہدات جنات ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے میں جنات سے ملاقات کروں، بلا مشافہ کروں اور ان سے روحانی معاملات پوچھوں، آیا کہ میرے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، تویزات کا مسئلہ ہے، یا جسمانی بیماریاں یا کل و بندش کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بلا مشافہ جنایت کا مشاہدہ کروں، پوچھوں، یا پھر اس عمل کی برکت سے میں اولیاء اللہ حضرت شاہ شم تبریز، حضرت شاہ یوسف گدیز، حضرت داتا صاحب، حضرت باؤل ذکریہ رحمت اللہ علیہ، اور تمام اولیاء اللہ کی بالخصوص حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، ان سے بلا مشافہ ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں، اور ان سے جو روحانی مجھ کے اوپر معاملات ہیں ان سے بلا مشافہ دریافت کروں، وہ روحانی اشخاص کی زیارت کر کے معاملات پوچھوں۔ تو اس لیے بھی یہ لاجواب عمل ہے، مگر اس کے قوانین اور لوازمات بہت اہم ہیں، کیونکہ اگر اس میں غلطی کر دی تو پاگل ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس عمل کے جتنے ہی فائدے ہیں اس سے بڑھ کے اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر کسی انسان نے اس میں غلطی کر دی تو پھر پاگل ہونے کا اندیشہ بھی 100% ہے، 100% وہ پاگل ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ دماغ کے توازن کھو بیٹھے گا۔ اور عمل اس کا پرتاثیر اور عمل ہے، اور یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس طرح کا عمل۔ اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، محنت بھی اتنی نہیں ہے، مگر جو لوازمات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس پر جو عمل کرنا ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر جو عمل کر کے محنت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج میں جو یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ میرے والد محترم محمد یوسف الحسینی، ایک بزرگ عالم دین سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس عمل کے بارے میں ایک نایاب عمل تحفے میں دیا، اور میرے والد محترم محمد یوسف الحسینی اور اس عالم دین کا نام تو نہیں جانتا، مگر یہ میرے والد محترم نے مجھے بتایا، اور آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے میرے والد محترم محمد یوسف اور اس عالم دین، تمام شیعہ سنی، تمام مجتہدین، مبلغین، مفسرین، جتنی بھی شیعہ سنی، تمام علماء حق اور تمام مومن مومنات کی روحوں کو احصال ثواب کر دیں، اور بالخصوص میرے والد محترم محمد یوسف الحسینی کی روح کو احصال ثواب کریں، کیونکہ یہ انہی کی بدولت یہ تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اس عمل کی تاثیر اور برکت یہ ہے، اس سے آپ اپنے گھر کے جنات، جو کیونکہ گھر میں اگر ہمارے 2 کمرے ہیں تو 4 کمرے جنات کے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 1 بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ہمارے گھر میں 4 کمرے ہوں گے تو 8 ان جناتوں کے ہوں گے۔ تو بعض اوقات جنات اس لیے تنگ کرتے ہیں، جب گھر میں گانا اور یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ بعض اوقات جنات وہاں پر وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ جب ذکر اللہ کرتے ہیں، ذکر نبی کرتے ہیں، تو یہ گانے اور ان کی عبادات میں خلل ڈالتے ہیں، تو پھر وہ ان کو تنگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس گھر کو چھوڑ کے نکل جائیں، جب یہ برباد ہوں گے تو اس گھر کو فروخت کر کے نکلیں گے اور ہماری ان سے جان چھوٹے گی۔ بعض اوقات جو گھر میں جنات رہنے والے ہوتے ہیں وہ کافر یہود و نصارہ ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، سے محبت نہیں رکھتے۔ جب وہاں پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ طرح طرح کی معاملات میں الجھاتے ہیں کہ یہ گھر چھوڑ کے جائیں۔ تو اس طرح کا بھی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ معاملات چلتے ہیں، مگر اس کو صحیح طرح معنی سے ڈیل کرنے سے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یا پھر جب آدمی اپنے ایمان پر تازہ رہتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہارهم الصلاۃ والسلام کا عشق دل میں ہوتا ہے، وہ عمل کرتا رہتا ہے، اپنے قدم پر رہتا ہے، جس کو ذکر اذکار کو اپنے جسم میں اس کا نور اور ان کی ولایت اپنے جسم میں سلام کرتا ہے، تو پھر اس کی نور کی برکت جب اس کے گھر میں شامل ہوتے تو وہ شیطانی جنات اپنی موت خود مر جاتے ہیں، اور گھر میں سکون ہو جاتا ہے، گھر میں امن ہو جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات
ان کا جسم سلم نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر اس پر صحیح طرح ان کی ایک ایمان نہیں ہوتا، پھر ان کو وہ زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جنات کا وہ مشاہدہ اور پرتاثیر عمل بتاتا ہوں، اگر اس میں غلطی کر دی تو 100% پاگل ہونے کا اندیشہ ہے، اور یوٹیوب پر ایسا کسی نے عمل نہیں بتایا ہوگا۔ عمل لے حاضرات و جنات، جنات کی حاضرات، کیا آپ نے جنات سے ملاقات کرنی ہے؟ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ ہماری ملاقات ہو جائے، معاملات ہم پوچھیں، اس میں آپ نے لینا یہ ہے، اب عمل کو سن لیں غور سے اور لکھ لیں، اور اس کو اجازت لے کے کرنا ہے، غیر اجازت آپ کو نقصان دینے کا 100% اندیشہ ہے۔ جو بغیر اجازت کرے گا وہ اپنی موت خود مرے گا۔ اور اس عمل میں پارترسا، پہلی جو چیز اس میں ہے، سیاہ مرغی لینی ہے، بالکل سیاہ مرغی، اور اس کا پتا جو ہوتا ہے مرغی کا، آپ مرغی والے کو جو ذبح کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھیں، سیاہ مرغی دینی، اسے کہ اس کا پتا نکال کے دے، وہ پتا نکال کے دے گا، ایک اس کا پتا اور ایک کالی بلی جو ہوتی ہے اس کا پتا، یہ دونوں پتا آپ نے لے لینے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آپ نے لینا ہے سرما، سرما سیاہ، ان 3 چیزوں کو لے لینا ہے، اور عرق غلام میں اسے ہلکا ہلکا مکس کر لینا ہے، مگر یہ اس وقت مکس کرنا ہے جب منازل قمری ہو۔ جن کو علم ہوتا ہے کہ آپ کون سا برج ہے، آج کون سی منازل ہے، آپ ان سے دریافت کریں، تو جب قمری منازل کا سیارہ اور ان کے اوپر معاملات ہوں گے، اسی منازل میں اس کو اخراج کرنا ہے، یہ چیزیں اس سے پہلے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ساتھ میں منازل قمری کی ساتھ میں آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے، یعنی کہ کوٹ لینا ہے، مکس کر لینا ہے عرق غلام میں، اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ العلیم الوہاب پڑھ کر طلوع شمس کی ساتھ میں آپ نے آنکھوں میں سرما پہنا ہے۔ جیسے ہی سرما پہنیں گے وہ جو ارواح ہوگی، جس ارواح ہے، اگر اس گھر میں ارواحیں ہوگی تو اس کا مشاہدات کھل جائیں گے، اگر وہ اس گھر میں کسی اولیاء اللہ کا آنا جانا ہوگا وہ سارے نظر آئیں گے، یا اس گھر میں کوئی جنات کے بسیرے ہوں گے تو وہ نظر آئیں گے، یعنی کہ یہاں تک اس عمل کی برکت سے جنات کے وہ مشاہدات آپ دیکھو گے جو تا حیات تم نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ مگر اس کو یہ خیال کرنا ہے بنانے کے بعد اس کو ایسے نہیں رکھ دینا، اگر نہ جانے میں کسی انسان نے جو اس کو علم نہیں، اس نے پہن لیا، پہننے کے بعد جب اسے یہ غیبی چیزاں نظر آئیں تو 100% اسے ہارٹ اٹیک، اس زندگی سے ہاتھ دھونے کا اندیشہ ہے، اور یہاں تک ہے پاگل ہو کے موت کی طرف جانے کا 100% اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اس کی جو شرائط اور لوازمات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ جنات کا مشاہدات کریں گے، روحانی اشخاص کے مشاہدات کریں گے، اولیاء اللہ کی زیارت کا مشاہدات کریں گے، اور یہ پرتاثیر اور پاورفل عمل ہے۔ جو لوگ کریں میرے واٹس ایپ پر اس کی اجازت اور تمام معاملات سے آپ اجازت لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پرتاثیر سے طریقہ کار بتائے جائیں گے، اور مگر اس کا جو صحیح طریقہ کار ہوتا ہے عمل کرنے کا، یہ فل سردیاں جب ہوتی ہیں، جب بالکل دھند ہوتی ہے تو اس دوران یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ان ایاموں میں اس عمل کی بڑی پرتاثیر اور عمل ہونے کا 100% درست ہونے کا صحیح معنی ہوتا ہے، اور اگر ان گرمیوں میں یا ان معاملات میں کیا جائے تو اس میں وہ کامیابی نہیں ملتی جو ایک ملنی چاہیے 100%۔ جو جب فل کوہیڑ اور دھند ہوتا ہے تو اس وقت اس کو عمل کو کیا جائے تو 100% آدمی اس منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش اور مدد اور اس معاملات کی رہنمائی آپ کو اچھی لگی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور لوگوں تک یہ اچھی بات کو شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے، اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں دے، ان کے تمام معاملات اللہ پاک اپنے محبوب اس کی اولاد کے صدقے حل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔